منصور بھائی یہ ملک ہے ہی چند خاندانوں کا، چند ایلیٹ کے لوگوں کا، باقی تو سب کیڑے مکوڑے ہیں. آپ کے یہاں پر چند خاندان ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ہمیشہ سے بڑے بلیسڈ لوگ ہیں. یہ مقدمات جو بنے ان کے بیانات میں بنے. جو آج چیف منسٹر ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، جو خود ہاری ہوئی ہیں، ہم ان کو بلکہ تھیف منسٹر کہتے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پہ لے لیں. تھیف منسٹر. اچھا میں بات کروں گا، آپ ٹرن پہ بات کر لیجیے گا. وہ تھیف منسٹر، اچھا آپ اپنی بات ٹرن پہ بات کیجیے گا نا. تھیف منسٹر اس لیے میں نے کہا غصہ نہ کرے نا، میں چیلنج کرتا ہوں. تھیف منسٹر خاتون ہوتی ہیں، خاتون اس طرح نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گالیاں دیں. خاتون وہ نہیں ہوتی تو جس طرح ان کی زبان ہے. اچھا خاتون کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، ہماری مائیں بہنیں بیٹی، آپ کو اتنی عزتوں کا احساس ہوتا نا. آج مائیں بہنیں جیل میں گئی تھی نا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، سنم جاوید بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، عالیہ حمزہ بھی کسی ماں بہن کی بیٹی ہے. ان کو کمرے میں بند کر دیا گا. اور حکم کیا دیا جعلی وزیر اعلیٰ نے کہ جب تک میں جیل کے اندر موجود ہوں یہ باہر نہ آئیں، اور افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا. کس نے حکم دیا ہے؟ اس سے جعلی وزیر اعلیٰ نے انسپیکشن کے لیے فوٹو شوٹ کے لیے گئی تھی. آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے وکلا سے کیا کہ عدالت میں ATC میں ان کی پیشی تھی. انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو باقاعدہ کمرے میں بند کر دیا گیا. آرڈر یہ تھا کہ جب تک یہ وزٹ مکمل نہ ہو جائے یہ باہر نہیں آئیں گی، ہمیں افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا. اچھا آگے چلیے. یہ آپ بتا رہے ہیں، صرف میں ان کا بتا رہا ہوں، میں صرف بیک گراؤنڈ کے. یہ جب مریم نواز صاحبہ نے دورہ کیا ہے جو ظاہر جعلی فوٹو شوٹ ہوتا ہے، ایک 60 ٹک ٹاکرز کو 4-5 کنیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ فوٹو شوٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہونا ہوانا کیا ہے. آپ بات وہاں سے چلی تھی، کہا کیا گیا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر کیلبری فونٹ بھی آ گیا، پھر بری ہو گیا نا. حسن تو لینا. پھر یہی حسن حسین، آپ کو یاد ہے کہ مریم بی بی نے پھر کیا بیانات دیے؟ وہ میرے نہیں ہیں، اصل میں وہ اونرشپ جو ہے میری بہن کی ہے، وہ فلاں کی. یہ وہ کیسز تھے جو ہمیں بتایا گیا کہ جب GIT بنی جس کے اندر ISI MI تمام اداروں کے لوگ موجود تھے، اور ان اداروں نے رپورٹ دی کہ یہ 17 ارب کی ٹیٹیز بھی لگی تھی، منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی، اور ان کے جو فلیٹ ہیں ان کی ایک رسید یہ پیش نہیں کر سکے. اور میاں صاحب نے کیا کہا آن دی فلور آف دی ہاؤس؟ صاحب آپ قانون دان ہیں، الٹیمیٹلی فیصلہ تو کورٹ آف لا میں ہونا ہے نا. کورٹ آف لا نے فیصلہ کرنا ہے. رپورٹیں چاہے جو مرضی بنا دیں. رپورٹیں تو آپ کے لیڈر کے بارے میں بھی بڑی عجیب بنی ہوئی ہے نا، لیکن الٹیمیٹلی تو فیصلہ ہونا ہے نا. فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. اس وقت تو آپ کے لیڈر کو سزائیں ہوئی ہیں. اچھا منصور بھائی، آج ہمارا عدالتی نظام دنیا میں نیچے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی جو آج حالات ہے اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے نا، کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم اور جبر. آپ کا اعتراض منی ٹریل پہ ہے نا. منی ٹریل نہیں ملا، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے. اور اس کے بعد یہ عدالتیں وہی ہیں نا جن ججز نے سزائیں دی، انہی ججز نے سزائیں ختم کی. اور اس پر آگے یاد کو ٹرائی کورٹ کرتی نا، وہ نیب جس نے پراسیکیوٹ کیا وہ کہنے لگی جی وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. وہ عدالتیں اٹھ کے چلی گئی ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ جا کے ان سے دستخطوں کو ٹکرائے. اور جس دن پیش کیا جا رہا ہے پروٹوکول تھا وزیر اعظم کا کہ وزیر اعظم آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، اور اینڈ پہ وہ وزیر اعظم جو آیا نا اس کی فوٹو آٹے کے تھیلے پہ لگ گئی. یہ ہے وزیر اعظم آٹے کے تھیلے پہ. ظاہر ہے وہ جو عوام کے خون پسینے. اچھا ویسے عظمیٰ کردہ صاحب پہلے اس کے اوپر ذرا بات کر لیں، پھر میں وہ حسن حسین نواز پہ بھی. اس کی کیا ضرورت ہے ویسے آٹے کے تھیلے کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر لگانے کی؟ کیونکہ آپ خود بھی پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ آپ نے منصور مجھے انوائٹ کیا. پہلے تو میں ان سے بہت آپ کے مہمان سے ہمدردی کرنا چاہوں گی. دل جلوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ دھواں کہاں سے نکلتا ہے وہ ان سے نکل رہا ہے اس وقت. برداشت کر ہی نہیں پا رہے کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں پنجاب کی، اور کس طریقے سے ان کی پرفارمنس خود اپنے منہ سے بول رہی ہے. کیونکہ ان کے پاس اب تنقید کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. وہ جس دن سے آئی ہیں انہوں نے جناب جو اقدامات لیے ہیں وہ ان کے جو بازار پلس تھا اس کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آئے تھے. اور جو ابھی آگے صوبہ ترقی کرنے جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھیں گے، وہ آپ بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی. دوسری جو آپ نے بات کی، دیکھیں تصویر سے کیا اپنے فرق پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر گورنمنٹ کس کی ہے. سینٹر میں بھی گورنمنٹ نون لیگ کی ہے، پنجاب میں بھی ہے. یہ جو سبسڈی 30 ارب کی سبسڈی سے گھر 65 لاکھ گھروں میں یہ آپ کو پیکج ملے، ریلیف پیکجز ملے، ٹھیک ہے. اور وفاق میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز میں آپ جائیں تو 11 اجناس ہے جو کہ آدھی قیمت میں. آٹے کے تھیلے نواز شریف صاحب نے جیب سے دیے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ
جس کی حکومت ہے اگر لگا لیا انہوں نے تو حرج کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی؟ مجھے نہیں قیامت ہے نا، دیکھیں آپ ایک پارٹی کے سربراہ کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ذاتی تشہیر نہیں ہے، دیکھیں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن حکومتیں دونوں ان کی ہیں، حکومتیں دونوں ان کی ہیں، اور اگر ان کی حکومت ہے، یہ آپ جب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو ایکچولی آپ اس سے افیکٹ دیتے ہیں جیسے نون لیگ کا مالک جو ہے نا وہ نواز شریف ہے۔ کوئی مالک والی بات پارٹی کا مالک نہیں ہوتا، یہ کمپنی نہیں ہے، یہ پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے۔ وہ لیڈر ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ میں جب الیکشن کیمپین کا ڈور ٹو ڈور کر رہی تھی 119 میں، آپ یقین کریں 35 40 سال سے فیملیز در فیملیز، جنریشن در جنریشن جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سپورٹ کر رہی تھی، اور جب میں پوچھتی تھی کیوں تو وہ کہتے تھے وہ دیکھیں وہ سامنے سکول نظر آ رہا ہے، یہ وہ سکول ہے جو نواز شریف نے بلایا تھا، اور آج ہمارے گرینڈ چلڈرن اس میں جاتے ہیں۔ یہ ہسپتال دیکھیں، یہ وہ ہسپتال ہے جو نواز شریف نے بنایا تھا، اور آج ہماری تیسری پیڑھی جو ہے وہ بھی ان میں علاج کروا رہی ہے۔ پیڑھیوں کی آپ نے چونکہ بات کی، لوگ جو ہیں لوگ یاد رکھتے ہیں، کام یاد رکھتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آپ ویلفیئر کے لیے کام